جغرافیائی طور پر اگر ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو جتنا مذہب ہے سارا گرم علاقے سے پیدا ہوا ہے. اس کو اس وقت تضاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا یہ ٹھنڈے علاقوں کے اندر جاتا ہے. اور پوری دنیا کی سائنس جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے سے پیدا ہوئی ہے. اس کو تضاد کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب یہ گرم علاقے میں جاتا ہے. جتنے سائنسدان ہیں وہ فطرتاً اپنی تحقیق کا ذریعہ دماغ کو ہی بناتے ہیں. کہ ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈا عضو ہی دماغ ہے، اس لیے ان کی ساری جستجو دماغ کے اوپر ہی ہوتی ہے. جہاں جہاں لوگ مذہب سے متاثر ہیں ان کی جستجو، ان کی تحقیق کا دائرہ مذہب سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی تحقیقات دل سے شروع کرتے ہیں اور سارے جسم کے اوپر اس کا اثر دیکھتے ہیں. اتنی جستجو یہاں پر ہوئی ہے. اگر میری ان دو باتوں کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو بات واضح ہوتی چلی جائے گی. سائنس کا نقطہ ہی نظر ہی وہ کہتے ہیں کہ عقل ہی ایسی چیز ہے، ذہن دماغ ہی ایسی چیز ہے جیسے کے اوپر کائنات چل رہی ہے. دل ایک خالی پمپ ہے، بس وہ پمپ کرتا ہے، اس کا اس کے علاوہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. لیکن جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احساس کرنا، شعور کا جسم کے اندر ہونا، سوچ کا ایک زاویے پہ رہنا، یہ کسی وجہ سے ہے، اور اس کو ایک وجہ، ایک سمت کے اوپر، ایک ڈائریکشن کے اوپر قائم رکھنا، یہ دل کے اندر سے نکتے اٹھتے ہیں. آپ اس کو جس قدر وسعت کے ساتھ دیکھے چلے جائیں گے آپ کو میری باتیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی چلی جائے گی. تضاد وہاں پر ہی پیدا ہوگا جب جغرافیائی طور پر اس میں چینج آ جائے گا. جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھنے کی اہلیت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے، احساس کرنے کی دماغ کے اندر، اور جاننے کی جگر کے اندر رکھی ہوئی ہے. جتنے لوگ متجسس ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، ان کی ساری کی ساری جستجو جو ہے وہ گلینڈ سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی ساری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. راشا بیسیکلی ہے کیا؟ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا حرکات ساری کی ساری عضلات کے تحت ہوتی ہیں. جگر اور سے ریلیٹڈ جتنا نظام ہے یہ غذا پہنچاتا ہے، اور اعصاب جو ہیں احساس کرتے ہیں. جو 6 تحریکیں انہوں نے بتلائی ہیں اعصابی عضلاتی سے لے کر واپس اعصابی غدی تک، ان میں ہم دیکھ لیں کہ ایک ایک تحریک دو حصوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. اگر ہم اعصابی تحریک کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف اعصابی غدی ہے، ایک طرف اعصابی عضلاتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک طرف حرکی اعصاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرا حسی اعصاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی کریں تو ایک طرف اس کا ارادی عضلات کے ساتھ تعلق ہے، دوسری طرف غیر ارادی عضلات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی طرح غدی تحریک کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف اس کا عضلات کے ساتھ تعلق ہے، ایک طرف اعصاب کے ساتھ تعلق ہے، یعنی غدہ ناقلہ اور غدہ غیر ناقلہ. کتنا آسان ہو جاتا ہے، مرض کو سمجھنا مشکل رہ جاتا ہے میرے بھائیوں جب حرکات صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ عضلات کے ذمہ ہے. تو آپ اس کو اعصاب کی طرف اسی سوچ کے اوپر لے کے جائیں گے جب آپ کی بنیاد سائنس کی طرف چلی جائے گی. کیونکہ ہماری طب سائنس سے متاثر ہے ہی نہیں، یہ مذہب سے متاثر ہے. ساری صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی جستجو ہے، جتنی ریسرچ ہے، وہ سائنس سے کہیں بھی متاثر نہیں، وہ ٹوٹل مذہب سے متاثر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مرض کا تعلق دل سے ہے. آیات مبارکہ پڑھ کے ان کی تشریح کرتے ہیں.
ہر نقطہ نظر کو، ہر مرض کی ابتدا کو دل سے ہی جوڑتے ہیں، حتیٰ کہ درد ہو، حتیٰ کہ دوسرا اس کا احساس غلط ہو جائے، اس کا مشاہدہ غلط ہو جائے، اس کا تجربہ غلط ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس و بیسیکلی عضلات سے ہی تعلق رکھتی ہے، دل سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اب میں ایک چیز اور تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ اصل میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، میری باتوں کی تصدیق ہو جائے، اس لیے استادوں کا حکم مان کے کھڑا جو ہو جاتا ہے، علم نہیں میرے پاس۔ جب تک کسی عضو کے ساتھ کسی خلت کے اندر سوء مزاج نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک مرض نہیں بنتا۔ طبی طور پر زندگی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، کہیں کبھی قباحت نہیں آتی، دریا چل رہا ہے، جب تک ڈیم نہیں بناتے سیلاب نہیں آتا، وہ کسی کو بالکل بھی نہیں چھیڑتا، وہ اپنے رستے پہ دریا چل رہا ہے۔ جب ہم ڈیم بناتے ہیں اپنی مرضی، اپنی سوچ اس میں شامل کرتے ہیں، تبھی وہ سیلاب لے کے آتے ہیں، پانی کو روکتے ہیں۔ اگر وہ چل رہا ہے تو کبھی بھی پچھلی ہسٹری آپ دیکھ لیں، سیلاب نہیں آتا، نہ لوگوں کو ڈبو کے مارتا ہے، ایک خاص لیمٹ کے اندر پانی آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرے بھی سارے معاملات ایسے ہی ہیں، جتنے فطرت کے تقاضے جو اپنی فطرت کے مطابق پورے ہو رہے ہیں، وہاں پر مرض نہیں پیدا ہوتا۔ مرض کے پیدا ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں پانی رکے، سیلاب آنے کی وجہ سے پانی رکتا ہے، جب پیچھے سے زیادہ آتا ہے رکے ہوئے پانی کو کنٹرول نہیں کرتے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک سوء مزاج کسی خلت کے اندر نہیں پیدا ہوتا، مرض نمودار نہیں ہو سکتا۔ مرض کے نمودار ہونے کی وجہ ایک ہی ہے، اگر بلغم کے خلت کے اندر خرابی آ گئی ہے تو وہ کس سٹیج کے اندر چلی گئی ہے، سفرا کے اندر خرابی آ گئی ہے تو وہ کس انداز کے اندر ہے، اگر صداع کے اندر آ گئی ہے تو وہ کس انداز کے اوپر اپنے اثرات جو ہے نا وہ رونما کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، صابر صاحب رحمۃ، میرا کوئی علم نہیں، صابر صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تذابیت ہوتی ہے، ترشی ہوتی ہے، ترشی کے اندر جب فرمنٹیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد تذابیت بنتی ہے، تذابیت کے اندر جب فرمنٹیشن ہوتی ہے تو زہر بنتا ہے، یہی اصول کیمسٹری کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صابر صاحب کی تھیوری سائنس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی، ان کی تھیوری مذہب سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ میں دوسری تیسری دفعہ یہ لفظ دہرا رہا ہوں، سائنس ٹوٹل اپنا ماخذ رکھتی ہے دماغ کے اوپر، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل علم پہلے ایک نقطے کی شکل دل سے نکلتا ہے، وہ دماغ کے سامنے جاتا ہے، دماغ اس کی تشریحات کر دیتا ہے۔ نبوت بھی اسی چیز کا نام ہے، وہ اوپر کے درجوں کے اندر بہت پکیزگی کے بعد کسی جسم کے اندر